آپ اندازہ کریں کہ 1975 میں انڈیا نے دھماکہ کیا ہے، 1975 میں پہلا دھماکہ کیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پیپل پارٹی والے اتنے دیوانے تھے بھٹو کے، تو کہتے کہ بھٹو نے بھی کر لیا لیکن 10 ہم لڑتے تھے، نہیں ہو سکتا. تو 1975 میں سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی تھی کہ انڈیا میں سینکشن لگا دی جائے. اکثریت اس کے خلاف تھی کہ اس کو سینکشن لگانی چاہیے، انڈیا نے غلط حرکت کی ہے. ایک ووٹ واحد تھا، نیا وہ الیکٹ ہو کے آیا تھا، نوجوان آدمی تھا جو بائیڈن، جس نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا. اچھا 1975. اور کس بات پہ ووٹ دیا تھا کہ انڈیا ہیز بیکم اے نیوکلیر پاور. اور نیوکلیر پاور کسی کو بننے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا، خبردار کوئی بنے. اس کے بعد اسرائیل نے بم بنایا ہے، اس کے بعد پاکستان نے بم بنایا ہے، اس کے بعد نارتھ کوریا نے بم بنایا. انڈیا نے پوکھران کا جو تھا وہ سب سے پہلا دھماکہ کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی ویل انٹرنچڈ ہے، وہ انڈیا کو نہیں نکال سکتے. پھر وہ سمجھتے یہ ہے کہ اس چائنا کا مقابلہ سوائے انڈیا کے اور کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا کہ پاکستان تو چین کے خلاف نہیں جاتا. پاکستان کے پچھلے دنوں جو ٹینس ریلیشن شپ ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب نے جو اپنے آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر دھمکانا میں شروع کیا اور یہ کیا $1 بلین واپس کر دو، اور واپس بھی کر دیا گیا، تب بھی پاکستان کے ریزرو سے تو پاکستان اب سعودی عرب کو خدا حافظ کہنے والا ہے، بلکہ تقریباً کہا جا چکا ہے. انڈیا جو ہے اس کے رول کو منیمائز نہیں کر سکتا. اس وقت چائنا جو ہے نا، صحیح، اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. موزے تنگ کا چائنا جو ہے وہ ایک ونگسنگ کا پین بناتا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ایک سیفٹی ہوتی تھی ان کی چائنا کے ڈبے والی. ہاں جی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا چین کے پاس. یہ چیزیں اب تو چائنا آپ کا یہ موبائل ہے نا اگر، تو اس کے پیچھے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا بن رہا ہے، پروڈکشن وہاں ہو رہی ہے، ہر چیز بھائی اور اس وقت وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے اکنامک ہب پہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کورونا کے اندر انہوں نے لیڈرشپ ثابت کر دی کہ ہم آپ کے میڈیسن کی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے، ہم آپ کے اس کی پروکیورمنٹ ساری چیزوں کی لیڈرشپ انہوں نے اپنی ثابت کر دی. صحیح. ہاں وہ جو بائیڈن آ جائے یا جو بائیڈن کا باپ آ جائے یا کوئی آ جائے انڈیا کو میں آپ اندازہ کریں کہ 1975 میں انڈیا نے دھماکہ کیا ہے، 1975 میں پہلا دھماکہ کیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پیپل پارٹی والے اتنے دیوانے تھے بھٹو کے، تو کہتے کہ بھٹو نے بھی کر لیا لیکن 10 ہم لڑتے تھے، نہیں ہو سکتا. تو 1975 میں سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی تھی کہ انڈیا میں سینکشن لگا دی جائے. اکثریت اس کے خلاف تھی کہ اس کو سینکشن لگانی چاہیے، انڈیا نے غلط حرکت کی ہے. ایک ووٹ واحد تھا، نیا وہ الیکٹ ہو کے آیا تھا، نوجوان آدمی تھا جو بائیڈن، جس نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا. اچھا 1975. اور کس بات پہ ووٹ دیا تھا کہ انڈیا ہیز بیکم اے نیوکلیر پاور. اور نیوکلیر پاور کسی کو بننے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا، خبردار کوئی بنے. اس کے بعد اسرائیل نے بم بنایا ہے، اس کے بعد پاکستان نے بم بنایا ہے، اس کے بعد نارتھ کوریا نے بم بنایا. انڈیا نے پوکھران کا جو تھا وہ سب سے پہلا دھماکہ کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی ویل انٹرنچڈ ہے، وہ انڈیا کو نہیں نکال سکتے. پھر وہ سمجھتے یہ ہے کہ اس چائنا کا مقابلہ سوائے انڈیا کے اور کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا کہ پاکستان تو چین کے خلاف نہیں جاتا. ٹھیک یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اگلے اس پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اس وقت پالیٹکس کے اندر مجلس وات مسلمین آئی ہے، اور مجلس وات مسلم حکومت کی اتحادی ہو. ہاں، اٹس اے پولیٹیکل فیس، اٹس اے پولیٹیکل فیس آف ٹھیک. تو مین اس کے اندر حکومت کی اتحادی ہوئی ہے. کیونکہ گلگت بلتستان کا ہم الیکشن میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں اصل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جواد ریف جب پہنچے ہیں، اب ایکسرسائز بھی شروع ہو چکی ہیں، شنگھائی کارپوریشن کے اندر بھی آپ شامل ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکنز کو کب یہاں سے نکالیں گے. اب جو آج ایمبیسی نے ری ٹویٹ ہوا ہے، ہاں جی وہ بھی بڑا ایشو ہوا ہے. نہیں یہ مطلب ایمبیسی ہے، کوئی اور یہ مقبول جان یا عثمان کا ٹویٹ تو نہیں ہے کہ جہاں ایسے ہی ہم نے حسن اقبال کا ٹویٹ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بیسیکلی ایک لینگویج آف تھریٹ ہے کہ بھائی جان اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو ہم اٹھا کے پڑے ماریں گے خان عمران. پھر اسرائیل نے جو لینگویج عمران خان کے بارے میں آج 2 دن سے استعمال کرنی شروع کی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ کانسپریٹر ہے اور یہ اور وہ ہے، ٹھیک ہے، یہودی ایجنٹ سے وہ اینٹی یہودی ایجنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹوورڈز اے بالکل ڈفرینٹ قسم کی. اس میں ایک خطرہ ہے جو کیچ میں آپ کا وہ خطرہ سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ چائنا جو ہے اٹ ول ناٹ سپورٹ 2-3 تھنگس. نمبر 1, اٹ ول ناٹ سپورٹ دا ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. چائنا کے اپنے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تو ہمارے ہاں کہاں سے آئے گی؟ پھر چائنا 2 چیزیں مانگتا ہے. یہ ہمیشہ سے کرتا تو رہا ہے پاکستان میں، تو اس کا کیا ہے؟ نہیں، پاکستان میں چائنا جس طرح کا تھا، کوئی بھی حکومت ہو چائنا تو ساتھ رہا ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ ہے وہ تو چائنا کا خواہ مفاد، وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو خواہ وہ کوئی. مطلب چائنا کا مفاد اتنا زیادہ ہمارے ساتھ نہیں تھا کبھی. ہمارا مفاد، میں اگر آپ کو 1971 کی فائلیں نکال کے دکھا دوں تو آپ کی آنکھیں پٹیں گی. اچھا، ہم بات نہیں کرنا چاہتے. چلیں چھوڑیں آگے. ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کا بس ٹھیک تھا مفاد ہمارا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ چائنا کیوں ہمیں کرتا تھا؟ قطب اللہ شہاب کہتے ہیں کہ چائنیز کو جب اقوام متحدہ میں داخلہ ملا ہے تو یونیسکو میں وفد جو تھا، یونیسکو میں تھے اپنا قطب اللہ شہاب، تو چوئن لائی نے ایک چٹھ دی تھی چائنیز وفد کو کہ فالو شہاب. اس کی بیسک وجہ تھی کہ چائنا جو تھا پوری دنیا سے آئسولیٹڈ تھا. چائنا کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی تھی، اس کی جگہ تائیوان کو تسلیم کرتی تھی، اور تائیوان وہاں سیٹ پہ بیٹھا، اور تائیوان 5th ممبر تھا سیکورٹی کونسل کا، جس کے پاس ویٹو کا حق حاصل تھا. جس کو بالکل صحیح. یہ تو پاکستان نے چائنا پر احسان کیا تھا کہ نکسن کو ملایا تھا، کسنجر کا چوری کا وزٹ کیا تھا. چائنا کو سخت یہ مت، کیونکہ گلگت بلتستان کا میں الیکشن میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں اصل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جواز جب پہنچے ہیں، اب ایکسرسائز بھی شروع ہو چکی ہیں، شنگھائی کارپوریشن کے اندر بھی آپ شامل ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکنز کو کب یہاں سے نکالیں گے؟ اب جو آج ایمبیسی نے ری ٹویٹ ہوا ہے، ہاں جی، وہ بھی بڑا ایشو ہے. نہیں، یہ مطلب ایمبیسی ہے کوئی اور یہ مقبول جان یا عثمان کا ٹویٹ تو نہیں ہے کہ جہاں ایسے ہی ہم نے حسن اقبال کا ٹویٹ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بیسیکلی ایک لینگویج آف تھریٹ ہے کہ بھائی جان اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو ہم اٹھا کے پڑے ماریں گے عمران. پھر اسرائیل نے جو لینگویج عمران خان کے بارے میں آج 2 دن سے استعمال کرنی شروع کی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ کانسپریٹر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ٹھیک ہے، یہودی ایجنٹ سے وہ اینٹی یہودی ایجنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹورڈز اے بالکل ڈفرینٹ قسم کے. اس میں ایک خطرہ ہے جو کیچ میں آپ کا مطلب، وہ خطرہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے اٹ ول ناٹ سپورٹ 2-3 تھنگس. نمبر 1, اٹ ول ناٹ سپورٹ دا ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. چائنا کے اپنے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تو ہمارے ہاں کہاں سے آئے گی؟ پھر چائنا 2 چیزیں مانگتا ہے. یہ ہمیشہ سے کرتا تو رہا ہے پاکستان میں، تو اس کا کیا ہے؟ نہیں، پاکستان میں چائنا جس طرح کا تھا، کوئی بھی حکومت ہو چائنا تو ساتھ رہا ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ ہے وہ تو چائنا کا خواہ مفاد، وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو خواہ وہ کوئی. مطلب چائنا کا مفاد اتنا زیادہ ہمارے ساتھ نہیں تھا کبھی. ہمارا مفاد، میں اگر آپ کو 1971 کی فائلیں نکال کے دکھا دوں تو آپ کی آنکھیں پٹیں گی. اچھا، ہم بات نہیں کرنا چاہتے. چلیں چھوڑیں آگے. ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کا بس ٹھیک تھا مفاد ہمارا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ چائنا کیوں ہمیں کرتا تھا؟ قطب اللہ شہاب کہتے ہیں کہ چائنیز کو جب اقوام متحدہ میں داخلہ ملا ہے تو یونیسکو میں وفد جو تھا، یونیسکو میں تھے اپنا قطب اللہ شہاب، تو چوئن لائی نے ایک چٹھ دی تھی چائنیز وفد کو کہ فالو شہاب. اس کی بیسک وجہ تھی کہ چائنا جو تھا پوری دنیا سے آئسولیٹڈ تھا. چائنا کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی تھی، اس کی جگہ تائیوان کو تسلیم کرتی تھی، اور تائیوان وہاں سیٹ پہ بیٹھا، اور تائیوان 5th ممبر تھا سیکورٹی کونسل کا، جس کے پاس ویٹو کا حق حاصل تھا. جس کو بالکل صحیح. یہ تو پاکستان نے چائنا پر احسان کیا تھا کہ نکسن کو ملایا تھا، کسنجر کا چوری کا وزٹ کیا تھا. چائنا کو سخت یہ مت